گھڑا ایک مٹی کا، کھیتی گھر میں کی جائے یا کھلیانوں میں، پھلنے پھولنے کی دعائیں اپنے پروردگار سے سبھی مانگتے ہیں۔ کھلیانوں کی زمین اگر بنجر ہو تو کھاد وغیرہ سے فصلیں اگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن انسان کو گھر میں فصلیں اگانا قدرت کے کام میں دخل اندازی کرنے کی صورت میں بڑی مشکلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ انسانوں کی تعداد مزید نہ ہو تو فصلیں بھلا کون اگائے؟ اس باعث انسانوں کو گھر کی فصلوں کی اہمیت سمجھ میں آ ہی جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کی باغبانی میں دل و جان سے لگ جاتے ہیں۔ گھر میں فصلیں تو نہیں، پھولوں کی باغبانی کرنا انسانوں کو مزید پسند ہے۔ پھولوں کی پرورش جہاں ہوتی ہے وہ زمین ماں کی آغوش ہے۔ جس ماں کی آغوش بنجر زمین بن کے رہ جاتی ہے تو قسم قسم کے طریقے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹروں کے کلینک کی طرف بڑھتا ہے تو کوئی مولوی مولانا کی طرف، کوئی جڑی بوٹی کو استعمال میں لانا چاہتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ہی باغباں ہیں اور والدین کی شکل میں اپنے آنگن میں چند پھولوں کو مسکراتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوپر والا مہربان ہے تو غریبوں کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اور آزمائش میں کوئی انسان ہے تو وہی اوپر والا امیروں کو ناشاد بھی رکھتے ہیں۔ اوپر والا جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے نواز کر بھی چھین لیتا ہے۔ اس بات کا علم تو ہر انسان کو ہے، اور جان بوجھ کر بھی انسانوں سے وہ غلطی ہو جاتی ہے جو شرک میں شامل ہے۔ قدیم زمانے میں یہ سنا گیا تھا، اگر اولاد نہیں ہے تو دوسرے کے بچے کو گود لیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر یہ یا جڑی بوٹی کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ مولوی مولانا کے پاس بھی جاتے تھے، لیکن جدید زمانے نے کچھ مزید ہی ترقی کر لی ہے۔ آج حیوانوں کے ساتھ انسانوں کے بھی فارم کھلے ہیں، جہاں نئی نئی حکمت کو استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ فیس بک ہو یا کسی کی زبانی کچھ بھی سننے کو ملتا ہے تو یقین نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی اور سے پوچھنے کی جرت ہی ہوتی ہے۔ شرم و حیا کے پردے میں ایک قلم ہی میری زباں ہے جس کے ذریعے اوروں تک حقیقت کا پردہ فاش کر سکتی ہوں۔ میں نے جو سنا، جو دیکھا، حقیقت نہیں تو میری باتیں سبق آموز تو ہو سکتی ہیں، لہٰذا چند الفاظ میں یہ مضمون میں نے پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے یا بھی نہیں، لیکن کل جو میں نے کسی خاتون کی زبانی سنی تو سن کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مرد اور عورت کے جائز اور ناجائز رشتوں کی تمام باتوں سے میں بھی واقف ہوں، لیکن باپ کے ناپاک ارادے، توبہ توبہ، ان باتوں کو ختم شد پہ لاتی ہوں اور اس واقعہ کو مختصر کہانی کی شکل میں دہراتی ہوں۔ شمع کے گھر میں آج 12 سال بعد خوشیاں لوٹی تھیں۔ شادی کے بعد اس کے آنگن میں ایک بھی پھول نہیں کھلا اور چاروں طرف اس کی مایوسیوں نے اسے ڈسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تو لیڈی ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو مشورہ دیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے ایک انسانوں کے بچوں کا ایک فارم کھول رکھا تھا، جہاں ہزاروں بچے ایک ساتھ جنم روز لیا کرتے اور مرغی کے بچوں کی طرح تجارت کے لیے تاجر اپنی بڑی گاڑی سے اٹھا کر لے جاتے۔ یہ کاروبار غیر ممالک میں بھی جا کر کیا جانے لگا۔ ان تمام بچوں کی کوئی ماں نہیں ہوتی۔ ایسا اس فارم میں جا کر کسی نے خفیہ پتہ لگایا۔ اس جاسوس نے دیکھا ایک بڑا سا کمرہ ہے اور اس میں ہزاروں گھڑے مٹی کے ہیں۔ وہ گھڑا ایک لال کپڑے سے ڈھکا ہے اور کپڑے میں ایک سوراخ بھی چھوڑا گیا تھا۔ ایک آدمی آ کر اس گھڑے میں ایک بڑے سرنج سے کچھ ڈالا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے اسی سرنج سے خون بھی ڈالا۔ خفیہ پتہ لگانے والے نے 9 ماہ تک اس گھڑے پہ نظر رکھی۔ ہر روز وہی ہوا کرتا جو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایک آدمی آتا اور سرنج سے 2 دفعہ کچھ ڈال کر چلا جاتا۔ 9 ماہ تک وہ گھڑا بلب کی تیز روشنی میں رکھا ہوتا
اور پھر اچانک مرغی کے بچوں کی طرح ننھے منھے انسانوں کے بچے کے رونے کی آواز ملنے لگی۔ حیرت انگیز تو یہ بات مجھے بھی لگی، لیکن یہ واقعہ کسی زمانے میں کسی باپ کے ناپاک ارادے سے جڑی گھڑے کا واقعہ حقیقت تھا، جو آج میں نے اپنے مضمون میں من گڑھت کہانی میں بھی شمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کرنے سے دلچسپ واقعہ سبق آموز بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ویسے بھی ہم انسان مٹی کے گھڑے کی مانند ہی تو ہیں، جسے کسی کمہار نے نہیں بلکہ میرے اس مالک نے بنایا، جو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم سب کا پالنہار ہے۔ علم کے روشن چراغوں سے کرو تم گفتگو، دین کے رستے پہ چل کے خود کو پانا سیکھ لو۔